اے میرے رب، ہمیں سوچنے کی جرت عطا کر، ہماری سوچ میں اتنی تاثیر ہو کہ ہم تمہارے بندے جو جہالت میں جکڑے ہوئے ہیں، تقسیم اور انتشار کا شکار ہیں، ایک بار پھر ہم آگاہی کے اجالے میں آنکھ کھول سکیں اور سچ کی روشنی کو برداشت کر سکیں، پھر سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ اے میرے رب، ہمیں جرت تحقیق عطا کر، ہمیں دست قاتل کو جھٹکنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں سوچنے کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں خداوند کریم کے نام سے جو بزرگ و برتر ہے۔ ذرا سوچئے، جیو کی ایک کاوش ہے جو ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کی جرت دیتی ہے جن پر برسوں سے ہم اپنے آپ کو تقسیم پاتے ہیں۔ حدود آرڈیننس 1979 ایک مثال ہے۔ یہ پچھلے 27 سالوں سے وجہ اختلاف بنا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل صرف بات چیت اور بحث سے نکل سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، ڈیبیٹ میں بحث اور بات چیت کے ذریعے یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ہم ڈیبیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈیبیٹ قواعد و ضوابط کے تحت ہوگی، اور قواعد و ضوابط کی اس لیے ضرورت محسوس کی جاتی ہے تاکہ گفتگو بامقصد رہے، ہم ڈریگ نہ کر جائیں، اپنے مقصد کو کھو نہ دیں اور کسی اور رخ پہ ہم بات نہ شروع کر دیں۔ آج کی جو یہ ڈیبیٹ ہے اس کے کچھ بنیادی رولز ہیں۔ اس میں 2 پینل شرکت کر رہے ہیں، ہر 2 پینل 2 افراد پہ مشتمل ہیں۔ آج کی جو بحث ہے یہ 3 راؤنڈز پر مشتمل ہوگی، اور ہر راؤنڈ کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیے جائیں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے ساتھی ہیں حامد میر۔ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہم نے حدود آرڈیننس پر گفتگو کے لیے کچھ اہم شخصیات کو دعوت دی ہے جو دین کی روشنی میں اپنے فہم سے اور اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے مہمان ہیں اس طرف جناب مولانا عبد المالک صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں اور صدر ہیں رابطہ المدارس پاکستان کے۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب جو تنظیم المدارس پاکستان کے صدر ہیں اور رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ دوسرے پینل میں ہیں محترم جاوید احمد غامدی۔ غامدی صاحب پچھلے 30 سالوں سے اسلامی قانون کی تشریح اور تعمیل پر کام کر رہے ہیں، ادارہ المورد کے سربراہ ہیں اور اسلامی قانون اور حدود و تعزیرات پر بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ ہیں محترم ڈاکٹر طفیل ہاشمی، عالم دین محقق ہیں اور علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ خواتین حضرات، ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم اس ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اس عظیم مباحثے کا جس کا آپ سب کو انتظار تھا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا آغاز اس طرح ہوگا کہ ہم دونوں اطراف سے ایک ایک مقرر کو دعوت دیں گے۔ ہر مقرر کو 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرنی ہوگی۔ جب 5 منٹ مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد گھنٹی بجائی جائے گی اور پھر دوسرے مقرر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس طرف سے جناب ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حدود آرڈیننس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جب 1973 کے جمہوری اسلامی اور متفقہ آئین کا نفاذ ہوا تو اس کی دفعہ 227 کے تحت یہ ضروری تھا کہ تمام موجودہ قوانین کو کتاب و سنت کے مطابق تبدیل کر دیا جائے۔ غالباً اسی کی کنٹینیوشن میں 1979 میں کچھ قوانین کو
مجموعہ تعزیرات پاکستان سے الگ کر کے ان کو الگ حیثیت دے کر آرڈیننس کے طور پر نافذ کیا گیا، اور وہ حدود آرڈیننس ہے۔ حدود آرڈیننس اس حوالے سے نافذ کیے گئے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔ چنانچہ حدود آرڈیننس کے جو 4 آرڈیننس ہیں ان میں سے ہر ایک کے شروع میں یہ مینشن ہے کہ یہ وہ قوانین ہیں جو اسلامک انجنکشن ایز لیڈ ڈاؤن ان دا ہولی قرآن اینڈ سنہ کے مطابق ہیں، اور ان کو فی الفور نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام آرڈیننس یہ بتاتے ہیں کہ ان میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ چونکہ ایک طویل عرصے سے یہاں کے عوام، پاکستان کے مسلمان اس بات کے انتظار میں تھے کہ پاکستان میں صحیح اسلامی نظام نافذ ہو، اور انہیں یہ یقین تھا کہ جب اسلامی نظام نافذ ہوگا تو یہاں امن و امان ہوگا، یہاں لوگوں کی جان، مال اور عزتیں محفوظ ہوں گی، لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ غرض کہ اسلام کا ایک جو تصور صدیوں سے ہمارے ذہن میں ہے، اس کے لیے لوگ تیار تھے کہ ایسا ہوگا۔ بدقسمتی سے حدود آرڈیننس کے نفاذ کے بعد نتائج اس کے برعکس نکلے کہ امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہوئی، اور بالخصوص ان قوانین کے حوالے سے جو حدود آرڈیننس میں ہیں ان میں خواتین کی عزتوں اور حرمتوں کی پامالی کے واقعات زیادہ ہوئے، جرائم پیشہ لوگ زیادہ جرأت مند ہو گئے، اور غیر مسلموں کو اس سے الگ سے شکایات پیدا ہوئیں، امن و امان کی صورتحال اور خراب ہوئی، پنچایتیں گینگ ریپ کے فیصلے دینے لگیں۔ غرض ہے کہ وہ سب کچھ ہوا کہ جس کا تذکرہ میڈیا میں اور مختلف رپورٹس میں آتا ہے۔ اس کی بنا پر یہ سوچا جانے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے قوانین اپنی تاثیر کھو چکے ہیں؟ در حقیقت ایسا سوچنا بھی اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کے قوانین میں ہمیشہ سے یہ اثر ہے کہ وہ جہاں اور جس جگہ نافذ کیے جائیں وہ وہی اثرات دیں گے کہ جو قرن اول میں دیتے تھے۔ پھر یہ کہ کیا ان قوانین کو صحیح طور پر نافذ نہیں کیا گیا، یا یہ کہ جو قوانین ہم نے بنائے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی نہ ہوں۔ جب ان دو پہلوؤں پر غور کیا گیا کہ کہیں ہم نے ایسے قوانین نہ بنا دیے ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوں، یا یہ کہ ان کے نفاذ میں وہ طریقہ کار اختیار نہ کیا گیا ہو جو کہ قرآن و سنت سے ریکوائرڈ تھا، تو یہ دونوں باتیں بیک وقت درست سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے نفاذ کے لیے جو طریقہ کار رکھا گیا وہ یہ کہ 1898 کا پولیس ایکٹ جو اس ملک میں آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے نافذ کیا تھا، اس ایکٹ کو تقریباً اسی طرح حدود آرڈیننس میں انکارپوریٹ کر دیا گیا، جس کے ٹائٹل پر یہ بات موجود ہے کہ یہ سب کچھ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ گویا وہ پولیس ایکٹ بھی کتاب و سنت کے مطابق تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو پروسیجر ہے، جو امپلیمنٹیشن کا طریقہ تھا، وہ غلط تھا۔ پھر یہ کہ جب حدود کے بارے میں، جب ان قوانین کے بارے میں غور کیا گیا تو یہ عجیب بات سامنے آئی کہ یہ قوانین وہ نہیں، یا پورے طور پر اس طرح نہیں جیسے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مقرر کردہ قوانین اور آپ کی مقرر کردہ حدود ایک ایسی چیز ہیں کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے ان پر اس طرح کی ڈیٹ کہ یہ نافذ ہونی چاہیے یا نہیں، یہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور وہ مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن جو قوانین ہمارے سامنے ہیں حدود آرڈیننس کے تحت، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ یہ 4 آرڈیننس 101 دفعات پر مشتمل ہیں۔ ان 101 دفعات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ان میں سے 83 کلاسز وہ ہیں کہ جن کا حدود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ کلاسز ہیں کہ جو ڈیفینیشنز ہیں، جو پروسیجر ہیں، جو تعزیری سزائیں ہیں۔ تعزیری سزاؤں کا، ڈیفینیشنز کا، پروسیجر کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اس عنوان سے اس میں شامل کر دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مقرر کردہ قانون ہے۔ ان میں سے صرف 18 دفعات وہ ہیں جن کا تعلق حدود سے ہے، اور حدود ہی وہ سزائیں ہیں جو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مینشن ہیں۔ جب ان میں دیکھا گیا تو ان میں یہ معلوم ہوا کہ ان میں سزائیں تو وہ مینشن کی گئی ہیں جو کتاب اللہ میں ہیں یا سنت میں ہیں، لیکن ہر سزا کسی خاص قسم کے مجرم کو دی جاتی ہے۔ اس مجرم کے حوالے سے جب دیکھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ بہت سی جگہوں پر جرم کی ڈیفینیشن ہی درست نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو واقعتاً مجرم نہیں تھے، جو بے گناہ تھے، اس آرڈیننس کے تحت وہ مجرم قرار پائے،
اور اس کے بعد ان کو ٹرائل کے لیے پیش کر دیا گیا کہ ان پر حد جاری کر دی جائے۔ نتیجہ یہ کہ بے شمار سینکڑوں خواتین جائز شرعی فقہی اور ہر اعتبار سے جائز نکاح کرنے کے باوجود وہ کئی سال تک قید و بند کی صعوبتیں کاٹتی رہیں اور حد کے انتظار میں رہیں کہ اس کا فیصلہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ حدود آرڈیننس میں جو مینشن تھا وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھا۔ ورنہ اس بات کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کوئی ایسا قانون دے کہ جس میں عدل نہ ہو یا جس میں مظلوموں کی داد رسی نہ ہو یا جس میں کسی بے گناہ کو سزا دی جائے۔ پھر یہ کہ جب یہ چیزیں نافذ کی گئیں تو اس میں یہ پہلو دیکھنے کا ہے کہ قرآن نے 2 درجن سے زائد دفعہ یہ کہا ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہو کہ کوئی چیز تم خود کرو اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ تھوپتا ہے، کوئی بات کر کے میرے ذمہ لگا دیتا ہے اپنی جان بوجھ کر، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہوئے کسی بھی بات کو اس بات کو کنفرم کرنا چاہیے کہ کیا یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں کہی تو پھر وہی بات آتی ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ٹھیک یہی بات ہوئی کہ یہ حدود آرڈیننس ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، ہم نے خود قانون بنایا، یہ مین میڈ لاز ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ در حقیقت سبھی لوگوں کو نہ اتنی فرصت ہے نہ اتنے مواقع کہ وہ اس کا مطالعہ کر سکیں کہ یہ قانون جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر پیش کیا گیا ہے کیا یہ واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے یا یہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک مدت تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام جو کہ ایک مقدس دین ہے، جو عدل و انصاف کا دین ہے، جو ایک پاکیزہ دین ہے، جو ساری دنیا میں نفاذ کے لیے اپنے اندر تعلیمات رکھتا ہے، جو بے پناہ انصاف فراہم کرتا ہے، اس کے دامن پر یہ حدود آرڈیننس کی وجہ سے یہ ایک ایسا دھبا لگ گیا کہ دنیا بھر میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ اسلام ہے جو بے گناہوں کو سزا دیتا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے بے گناہ خواتین سال ہا سال تک جیلوں میں سزا کاٹتی ہیں اور آخر میں اگر کسی اعلیٰ عدالت سے وہ بری بھی ہو جاتی ہیں تو وہ بری ہونا ایک لفظی آسائش کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ کوئی شخص ان کی وہ عزت انہیں واپس نہیں کر سکتا، ان کا شرف، ان کا وہ احترام اور ان کا وہ 5 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ میں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ جناب محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو انٹرپرائز پروڈکشن ٹیم کے اراکین، معزز میزبانان گرامی، ماہرین قانون و عدل اور پینلسٹ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیادی کنسیپٹ کو آپ کے سامنے واضح کروں کہ ہمارا موقف کیا ہے اور فریق مخالف کا موقف کیا ہے۔ اس ملک میں چونکہ مسلمانوں میں عملی تنزل کے باوجود دین کے ساتھ ایک تسلط کا رشتہ قائم ہے، تو جب کسی نے اسلام کو گالی دینی ہو اس کی جرت تو نہیں کرتا، مولوی کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص ڈائریکٹلی حدود اللہ کو ریجیکٹ کرنے کی استرداد کی جرت تو نہیں کر سکتا اور یہ کہتا ہے کہ حدود آرڈیننس کو مکمل طور پر ریپیل کر دیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ قانون کی کتاب میں بس اتنا لکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ نافذ کرنے کے طریقے اور معاملات کچھ بھی نہیں ہوں گے؟ سرقے کی صرف آیت لکھ دی جائے گی اور نظام قانون بن جائے گا؟ یہ تصور آج کی دنیا میں کوئی شخص بھی قبول نہیں کر سکتا۔ بنیادی حدود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اور جب ان کو نظم کی شکل میں لایا جائے گا تو کوڈیفائی کیا جائے گا، ان کو ڈیفائن بھی کیا جائے گا، ان کو ڈیفائن اس شعبے کے ماہرین کریں گے۔ یہاں حدود آرڈیننس کے حوالے سے کہ مکمل ریپیل کرنے کا ہم کبھی ساتھ نہیں دیں گے
اور پوری قوم اس کو قبول نہیں کرے گی۔ جہاں تک اس کی اصلاح کا تعلق ہے، اس میں سے ابہامات کو دور کرنے کا تعلق ہے، اور اس میں تعزیرات اور حدود کو جو مکس اپ کر دیا گیا ہے اس کا تعلق ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اصل حدود کو تمام اس کی تعریفات اور لوازم کے ساتھ رکھا جائے، اور تعزیرات کا جو حصہ ہے اس کو یہاں سے نکال کے اور اس کو بھی اصلاح کر کے پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا جائے، لیکن اصل حدود قائم رہنی چاہیے۔ جب بھی حدود الہی کے لیے کوئی قانون بنے گا تو وہ الفاظ مین میڈ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی زنا کی تعریف کی آیت نازل نہیں ہوگی، تو اس کی تعریف بھی کی جائے گی، ڈیفائن بھی کیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اثرات کیوں نہیں مرتب ہوئے، اس لیے نہیں ہوئے کہ حدود کو تو نافذ کر دیا گیا، لیکن جو پروسیجرل لا تھا، جو ضابطہ تھا، وہ اینگلو سیکسن رکھ دیا گیا، تو اس کے ہوتے ہوئے یہ حدود کبھی مؤثر اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حدود کو اصل شکل میں قائم رکھا جائے، اور پولیس کا رول اس سے ختم کر دیا جائے، اور یہ کہ جب کوئی رپورٹ کرنے آئے تو وہ یا تو وفاقی شرعی عدالت کو کی توسیع کر دی جائے، یا اس کے ذیل میں قاضی عدالتیں قائم کی جائیں، اور ڈائریکٹ وہاں آ کر مستغیث اپنا مقدمہ درج کرے، اپنی رپورٹ کرے، اور پہلے دن ہی سے اسلام کے مطابق اس کا پروسیجر اور اس کا عمل شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے عورتوں پر مظالم ہوئے، میں کہتا ہوں نہ کسی عورت پر ظلم ہونا چاہیے، نہ کسی مرد پر ظلم ہونا چاہیے۔ جنس کی تفریق کر کے ظلم کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے۔ ظلم ظلم ہے، مرد پر ہو تو ظلم ہے، عورت پر ہو تو ظلم ہے، بچے پر ہو تو ظلم ہے۔ لیکن چارلس کینیڈی جو امریکہ سے آئے اس سسٹم کو مطالعہ کرنے کے لیے، تو اس نے اسٹڈی کر کے بتایا کہ یہ تصور غلط ہے کہ اس سے عورتوں پر زیادتی ہوئی ہے یا ان پر زیادہ ظلم ہوا ہے۔ جتنے لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں 80% یا 90% مرد ہیں، اور بہت کم شرح میں خواتین ہیں، تو اس لیے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے اور باطل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدود کے ساتھ جیل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ عورت کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک عورت کنفیشن کر کے اور اعتراف کر کے آئی، تو آپ نے جب معلوم ہوا کہ حاملہ ہے تو فرمایا کہ تم چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا۔ نہ آپ نے اس پر پہرے دار مقرر کیے، نہ چوکیدار مقرر کیے، نہ کسی تحویل میں رکھا، اور اس کے بعد از خود وہ چلی آئی۔ لہذا جو عورتوں کو جیل میں ڈالنے کا تعلق ہے اس کا حدود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدود اپنی اصل میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے زنا بالرضا اور زنا بالجبر کا جو فرق کیا جاتا ہے، اس کا جو پیچھے مقصود اور ذہن کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ زنا بالرضا کو الگ کر دیں اور یہ مغرب کی طرح جائز ہو جائے، اور زنا بالجبر کو الگ کر دیں۔ زنا زنا ہے، رضا سے ہو یا جبر سے ہو قابل سزا ہے، لیکن زنا بالجبر کی اگر شہادت پوری نہ ہو تو پھر تازی کی طرف جائیں۔ منیب الرحمان صاحب شکریہ۔ آپ نے ڈاکٹر طفیل ہاشمی اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے خیالات کو سنا۔ دونوں پینلز کے ایک ایک مقرر کو دعوت دی گئی تھی، اور انہوں نے اپنا اپنا جو موقف ہے حدود آرڈیننس کے حوالے سے وہ بیان کر دیا ہے۔ ہم یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی۔ یہ 50 سالہ خاتون شمع اور اس کی بیٹی 21 سالہ ثنا ہے جس کے آنسو نہیں تھم رہے ہیں۔ یہ ان 246 خواتین میں شامل ہیں جو زنا حدود آرڈیننس کے مقدمات کا شکار ہو کر پاکستان کی 5 مختلف جیلوں میں قید کاٹ رہی ہیں۔ مسمہ شمع، اس کی بیٹی ثنا اور بیٹا نور محمد سمیت دیگر 3 افراد گزشتہ 3 سالوں سے مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ ان لوگوں نے حالانکہ رہائشی عبدالرشید میمن کی 3 بیٹیوں
शादाब, आफ्ताब और नायाब को जना के खातिर अगवा किया। जेल में कैद शमा और उसकी बेटी सना दीगर अफराद का कहना है कि ये तीनों बहन भाई के रवैये से तंग आकर घर छोड़कर चली गयीं, जिसमें से 2 बहनें शादाब और आफ्ताब वापस आ गयीं। ताहम नायाब अब तक लापता है। जेल में कैद शमा के बेटे का कहना है कि पुलिस इंक्वायरी से मां और बहन की बेगुनाही साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी इंक्वायरी चली थी, उसने भी हमारे को आरपीओ ने डीपीओ ने सबने माना 4 डीपीओ थे, सबने ये लिख के दिया ये टोटल सारे जो 10-11 जवाबदार हैं टोटल बेगुनाह है। फिर भी इसकी वजह से हम बैठे हैं तो ये इंसाफ की दरगाह है। हमारे में इंजाम लगाए, नहीं कोई सबूत है, नहीं कोई शाहिद है, खाम खाम हमें जेल में 3 साल हो गए, नहीं कोई इंतजाम। मुल्क में हुदूद ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज मुकदमात में सैकड़ों खवातीन और मर्द जेलों में कैद हैं। उनमें से बाज़ मुकदमात में हुदूद ऑर्डिनेंस के गलत इस्तेमाल का शिकार होने वाले अफराद आला अदालतों के नोटिस लेने पर रहा भी हुए हैं। ऐसा ही एक वाक़या अरुणा के साथ पेश आया। ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली अरुणा ने हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद के रिहायशी मौज़्ज़म अली के साथ पसंद की शादी की। शादी के बाद अरुणा के घर वालों ने हैदराबाद आकर शादी को तस्लीम कर लिया और अरुणा को अकेले ओकाड़ा ले गए। ओकाड़ा जाते ही अरुणा के माँ बाप ने मौज़्ज़म के खिलाफ अगवा और हुदूद ऑर्डिनेंस का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस सूरत हाल का जब अरुणा को इल्म हुआ तो वो भागकर हैदराबाद आ गई। फिर कुछ ही दिनों बाद ओकाड़ा पुलिस ने लतीफ़ाबाद में मौज़्ज़म के घर पर छापा मारा और मौज़्ज़म अली, उसके भाई जुनैद और अरुणा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के अगले रोज तीनों को जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया। वहां पर फाजिल जज ने इन तीनों को ओकाड़ा पुलिस के हवाले करके ओकाड़ा की अदालत में पेश करने का हुक्म सुनाया और इसी रोज इन्हें ओकाड़ा ले जाया गया और वहां अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और आज अरुणा हैदराबाद में रह रही है। ऐसा ही एक केस गुजरावाला में पेश आया जहां 5 मई को 10 साला अली रजा को 8 साला सबा के साथ ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ताहम मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा नाबालिग करार पाया, जिसके बाद 25 मई को अदालत ने अली रजा की रिहाई का हुक्म सुनाया। ये आपने एक रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में कुछ दिलखराश मिसालें हमने आपके सामने पेश की और इस रिपोर्ट को देखने के बाद यकीनन आप इस राय से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि हुदूद ऑर्डिनेंस का कई दफ़ा गलत इस्तेमाल भी हुआ है। और इस हमारी रिपोर्ट में जो कुछ मिसालें हमने पेश की, एक शादीशुदा जोड़े का भी जिक्र आया और उसके साथ अब मजीद गुफ्तगू करेंगे मेरे साथी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। और आप पर जना का इल्ज़ाम किसने लगाया? मेरे पेरेंट्स ने। तहरीरी तौर पर लगाया या मुज़ब्बानी लगाया? नहीं, उन्होंने FIR कटवाई थी मौज़्ज़म के खिलाफ के इन्होंने मतलब मुझे अगवा किया है और ये कि हम जना में हैं, मतलब ये चीज़ उन्होंने। पुलिस ने आके इसको इंक्वायरी की, आपका कोई बयान कोई रिकॉर्ड किया? नहीं थी, कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया। बस वो लोग आए हैं पंजाब पुलिस को लेके और इनको उन्होंने ऑफिशियली बुलाया कि जी दफ्तर में काम है, ये गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने इनको पकड़ लिया और बस फ़ोन करके बता दिया कि फ़लाँ थाने में है तो आ जाओ। हम लोग जब वहाँ गए हैं तो पता चला जी पंजाब पुलिस और वो ओकाड़ा ले जाने के चक्कर में हमें है। आपको FIR का जो इंदराज हुआ इसका इल्म किसने किया? आपके घर वालों ने बताया या आपको किसी और जगह से पता? नहीं जी, हमें जब थाने गए हैं तब पता चला कि FIR कट हुई हुई है। जब तक मैं घर थी तब तो कुछ नहीं था। तो क्या उन्होंने आपको FIR दिखाई? उसमें क्या जी FIR उन्होंने जो हमें दिखाई थी उसमें ये था कि जी मौज़्ज़म ने मुझे अगवा किया है। जो एड्रेस दिया था वहाँ आज तक मैं गई ही नहीं कि जी इस जगह से उन्होंने मुझे अगवा किया, हम उस गाँव में कभी गए ही नहीं। और ये के साथ मेरा कज़न शाहिद भी अगवा किया था कि शाहिद नाम का मेरा कोई कज़न नहीं है और ये सारी झूठी स्टोरी थी, बिल्कुल कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं थी। लेकिन ये कि कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी बात, बिल्कुल भी ना पुलिस वाले सुन रहे थे। अगले दिन मुझे स्टेट के सामने पेश किया गया मुझे और मुझे स्टेट को मैं चीख कह रही हूँ कि बिल्कुल ये झूठ है, वो मुझे सुन ही नहीं रहा, उसे मेरी तरफ मुँह ही नहीं किया, अब्बू की तरफ देख रहा है। और ये कि मैं फिर मौज़्ज़म के वकील थे, वो मुझे अपने वकील से बात तक नहीं करने दे रहे थे। इतनी मतलब हमारे साथ तो हो रहा था, नाइंसाफ़ी हो रही थी। फिर मैं उन्हें ये कह रही थी कि मेरे माँ बाप मार देंगे हमें ले जाके, हमें जान का खतरा है, आप हमें किस तरह पंजाब भेजने? ज़ाहिर है मैं आई हूँ वहाँ से इतनी जल्दी, मतलब पेरेंट्स ये स्टेप उठा रहे हैं तो कैसे कबूल करेंगे वहाँ ले जाके? हमें प्यार तो नहीं करना, कुछ तो कुछ करेंगे, खुद अकल से काम लें आप। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा बात। इस कदर नाइंसाफ़ी कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। और मैंने एक उसमें जियो में मैंने वर्ड बोला था कि हम उलमा को हमारे मसले में शामिल किया जाए, कि मैं इतनी मायूस हो गई थी जुडिशरी से कि मैंने कहा था कि जुडिशरी के बजाय उलमा को हमारे मसले में शामिल किया जाए। कि मेरा मसला, मैं ये कहना चाहती थी कि जब
میاں بیوی سے راضی ہیں, کوئی اغوانی کو کچھ نہیں, تو ہمیں انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ یہ تھی ارونا کی داستان. جی حامد. جی شکریہ افتخار صاحب. ناظرین آپ نے ارونا کی گفتگو سنی اور اس گفتگو میں سے ایک اور سوال پیدا ہوا کہ غلط FIR کٹوانے کا سلسلہ کیسے ختم کیا جائے, اور اس سوال کا بہت گہرا تعلق ہے اس پورے حدود آرڈیننس کے مسئلے کے ساتھ, اور اس پر اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اسی سوال کے ساتھ کہ غلط FIR کٹوانے کا سلسلہ کیسے ختم کیا جائے. میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا عبد المالک صاحب کو کہ آپ آئیے اور 3 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. شکریہ جناب. حدود 1997 سے نافذ نہیں ہیں بلکہ 1400 سال سے نافذ ہیں. 27 سال کا آپ نے قصہ بیان کیا ہے, تو 27 سال تو بہت کم ہے. 1400 سال ہو گئے یہ حدود نافذ ہیں, لیکن نہ عورتیں جیلوں میں گئیں نہ مرد جیلوں میں گئے, اور کبھی بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو زنا کا ملزم قرار دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہو, پولیس قائم کی گئی ہو کہ جو پولیس اس کا تعاقب کرے, زانیوں کو تلاش کرے, مردوں کو اور عورتوں کو. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے, آپ نے اور طفیل ہاشمی صاحب نے جو بیان کیا ہے جن مظالم کا, محترم جناب مفتی منیب الرحمان نے بتلا دیا ہے کہ مظالم صرف عورتوں پر حدود آرڈیننس کے شعبے میں نہیں ہیں, بلکہ مظالم یہاں پر بے شمار لوگ مختلف جرائم کے اندر قید ہیں اور مقدمات کی سماعت سے پہلے کے قید ہیں, اور وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. دہشت گردی کے کیسوں میں قید ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر, اور اسی طریقے سے دوسرے معاملات میں قید ہیں. یہ پولیس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے. پولیس کا نظام انگریز کا دیا ہوا نظام ہے, اس کا سبب حدود آرڈیننس نہیں, پولیس کا نظام ہے. پولیس کرپٹ ہے اور وہ لوگوں کو پھنساتی. اسی طرح میں عرض کروں گا کہ عدالتی نظام اس کا ذمہ وار ہے, اور پولیس کے پاس بھی دین کا علم نہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ حدود کے بارے میں شریعت کا کیا تقاضا ہے. اور عدالتوں کے اندر جو ججز مقرر ہیں ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہے, اسلام کا علم نہیں, اسلام کی ڈگری نہیں, ان کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے, علمی ڈگری نہیں ہے. ان کو بٹھا دیا گیا فیصلے کرنے کے لیے. لہذا ایک ایسی پولیس قائم کرنی چاہیے جس کے پاس دین کا علم ہو, اور ایسے ججز مقرر کرنی چاہیے جن کے پاس قرآن و سنت کی ڈگری ہو. تب 1400 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ حدود نافذ ہیں, لیکن اس وقت کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے خصوصیت کے ساتھ کہ حدود کو اپنے درمیان ختم کرو, حدود کے کیس میرے پاس نہ لاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حدود کے کیس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا. مائز اسلم 4 دفعہ آئے اور 4 دفعہ آپ نے واپس کیا, اور حزال کو کہا کہ اگر تم نے اس پر پردہ ڈال دیا تو بہتر تھا. تو یہ عدالتوں کی اصلاح کی جائے, ان عدالتی نظام کی وجہ سے سب بہت بہت شکریہ مولانا مالک صاحب. مفتی منیب الرحمان صاحب, اگر آپ کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو 1 منٹ میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن 1 منٹ کے اندر اندر اپنی بات کو ختم کیجیے. جی مفتی صاحب. حدود آرڈیننس کا غلط استعمال تب رک سکتا ہے کہ ضابطۂ قانون جو ہے وہ شریعت کے مطابق بنایا جائے. ہمارے اینگلو سیکسن لا میں FIR کو نص کی حیثیت دے دی گئی ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرتے ہوئے بیچ میں اگر کوئی کہے کہ میں نے نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ تب بھی تم نے اسے چھوڑ دیا ہوتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پولیس کا رول ختم ہو
قاضی کی عدالت میں آئے، اس کو اگر کسی معاون کی ضرورت ہو تو اس حد تک اس معاون کو استعمال کرے۔ بلیک میلنگ، ایکسپلائٹیشن اور اس کے ذریعے رشوت کمانے کے جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ کیا اس قانون میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے کہ جو ایف آئی آر ہے اس وقت تک نہ کاٹی جائے جب تک تھانے میں 4 گواہ پیش ہو کے گواہی نہ دیں، اس وقت تک ایف آئی آر نہ کاٹی جائے، تاکہ زنا کے کیس میں تاکہ زنا کی غلط ایف آئی آر نہ کاٹی جائے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ایف آئی آر نہ کاٹی جائے، اور 4 گواہوں کی موجودگی میں جج کا فرض 4 گواہ، میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس کو تسلی ہو جاتی پھر کاٹتی، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود کو اپنے درمیان میں ختم کرو، میرے پاس نہ لاؤ۔ اور جج صاحب کو اگر قرآن و سنت کا علم ہوتا تو فوری طور پر وہ نوٹس لیتا، کہتا کہ ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے یہ غلط ہے، اور اس کو جیل میں نہیں اپنے پاس بلاتے اور مقدمہ سنتے۔ اگر ثابت ہو جاتا، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر ثابت ہو جاتی، اضافہ کروں گا جی، اگر یہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، بات اگر سننے دیں، مکمل کرنے دیں پلیز۔ جی جی، میں عرض کرتا ہوں کہ جج صاحبان، میں اگر وہاں عدالت میں ہوتا اور اگر کوئی عالم دین مفتی منیب الرحمان عدالت میں ہوتے تو وہ کہتے کہ یہ غلط گرفتار کیا گیا، بلاتے اور پوچھتے کہ کوئی 4 گواہ لاؤ، اگر 4 گواہ نہیں ہیں زنا کے تو پھر ان کو، اور جو جس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے اس پر حد قذف لگاتے اور اس کو جیل میں ڈالتے، اس کو واپس کر اب آپ کی بات مکمل ہو۔ اسلام میں جیل ہے ہی نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اس پر میں اضافہ کروں گا کہ میرا موقف تو اتفاق کرتے ہیں نا آپ ان سے؟ نہیں، میرا اضافہ کرتا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ پولیس سے سٹارٹ نہ کیا جائے، قاضی سے سٹارٹ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ 4 گواہ آئیں اور مقدمہ درج کیا جائے، دونوں صورتیں ہیں۔ اگر کوئی مدعی بن کر آئے گا، مقدمہ درج کیا جائے گا تو پھر اس سے گواہ مانگے جائیں گے، اور اگر 4 گواہ خود چل کر آ جائیں کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر مجرم کو لایا جائے۔ مفتی منیب صاحب، آپ نے اپنی بات ختم کر لی، میں دعوت دوں گا غامدی صاحب کو۔ غامدی صاحب تشریف لائیے اور جن خیالات کا اظہار مفتی منیب صاحب کی طرف سے، مالک صاحب کی طرف سے کیا گیا وہ بھی آپ نے سنے، اور جو خاتون نے کہا وہ بھی آپ نے سنا، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے اس سے ہمیں ذرا آگاہ کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اصلاً زنا سے متعلق جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ اس میں حامد میر صاحب کی بات سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اس بات کو لازم کر دینا چاہیے، خواہ یہ حدود آرڈیننس اس صورت میں باقی رہے یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے شریعت کے مطابق ضابطۂ تعزیرات اور ضابطۂ فوجداری میں ترامیم کر جائیں، دونوں صورتوں میں یہ ضروری ہونا چاہیے کہ مقدمہ اس وقت درج ہوگا جب 4 ثقہ گواہ آ کر یہ شہادت دیں گے کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب دیکھا ہے، اور یہ اس صورت میں جب زنا بالرضا کا ارتکاب ہوا ہے۔ جب کوئی خاتون زنا بالجبر کا مقدمہ لے کر آتی ہے اس میں یہ شرط ہرگز نہیں ہونی چاہیے، وہ استغاثہ دائر کر رہی ہے، وہ کسی پر تہمت نہیں لگا رہی، اس کی سنوائی کی جائے اور اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ اس کا درج کردہ مقدمہ فوری طور پر قابل سماعت قرار پائے اور اس کو انصاف فراہم کرنے کے جو عمومی طریقے موجود ہیں وہ سارے کام میں لائے جائیں۔ لیکن زنا کی تہمت کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس میں 4 گواہ جب تک آ کر شہادت نہیں دیں گے اس وقت تک مقدمہ ہی درج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فراہم کردہ تحفظ ہے جو اس نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی فراہم کیا ہے۔ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے معاملات کو عدالتوں میں لایا جائے، وہ سب انسانوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ اگر ہوا ہے تو اس پر پردہ ڈالا جائے، اپنے بھائی کو نصیحت کی جائے، لیکن اگر ناگزیر ہو گیا ہے کہ کوئی معاملہ عدالت میں آئے تو پھر اس کے لیے یہی طریقہ تجویز کیا گیا ہے اور اس کو قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ غامدی صاحب۔ ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب، آپ اگر اس پہ بولنا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں بات مکمل کیجیے، اور سوال یہی ہے کہ کیا آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ زنا بالرضا کی ایف آئی آر کسی تھانے میں اس وقت تک نہ کاٹی جائے جب تک وہاں پہ 4 گواہ موجود نہ ہوں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ زنا بالرضا کی ایف آئی آر تھانے میں سرے سے نہ کاٹی جائے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے
کہ لو کنت راجمن احدا بغیر بینۃ لرجمتها، ایک خاتون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس کے طور اتوار درست نہیں تھے، آپ نے کوئی تفتیش نہیں کروائی، کوئی تحقیق نہیں کروائی، کہیں ایف آئی آر نہیں کٹی، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ جو مدعی ہے یا جو گواہ ہیں وہ براہ راست عدالت میں جا کر اس جرم کو ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد عدالت کارروائی کرتی ہے۔ پولیس کا زنا بالرضا کے سلسلے میں کوئی رول نہیں ہے، البتہ زنا بالجبر اور چوری، حرابہ اور اگر شراب پی کر کوئی غل غپاڑا کرے، امن و امان خراب کرے تو وہاں پولیس کا رول آئے گا۔ زنا بالرضا کے معاملے میں 4 گواہ موجود ہوں تب ہی ایف آئی آر درج کی جائے، اس پر آپ سب کا اتفاق ہے؟ جی بالکل، جی ہاں، آپ کا بھی اتفاق ہے؟ اگر میں عرض کروں کہ اگر درج کر دی گئی ہے تو 4 گواہ نہیں تو وہ خارج ہو جائے گی، یعنی کہ 4 گواہوں کے بغیر ایف آئی آر درج نہ کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درج نہ کی جائے، جی، لیکن اگر 4 گواہ کہیں پر آ گئے ہیں، ان کا قاضی کے پاس آنا یہی مقدمے کا اندراج ہے، اور کیا ہے؟ تو دوسرے الفاظ میں اس ایک مسئلے پر آپ چاروں حضرات کا اتفاق ہے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ کم از کم ایک مسئلے پر اتفاق رائے سامنے آیا کہ زنا بالرضا کے معاملے میں پولیس اس وقت تک ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتی جب تک کہ تھانے میں 4 گواہ پیش ہو کے عدالت میں اور یا تھانے میں کہیں پر بھی وہ پیش ہو کے یہ گواہی نہ دیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا، تب تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ہم نئے راؤنڈ میں دعوت دیں گے جناب جاوید غامدی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور جاوید غامدی صاحب، آپ نے یہ سنا پہلے یہاں پہ کہا گیا کہ عورتوں کو جیلوں میں نہیں بھیجنا چاہیے، آپ ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کو اس مسئلے پر جیل میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ اس مسئلے پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو کسی حال میں بھی جیل میں نہیں بھیجنا چاہیے، مقدمہ درج ہو گیا ہے، اس کی سماعت کیجیے، کوئی آدمی کہیں بھاگ کر نہیں جا رہا۔ اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے اور عدالت سزا سنا دیتی ہے تو جو سزا وہ دے گی اس کے لحاظ سے مجرم کے ساتھ معاملہ کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کسی خاتون کو جیل میں ڈال دینا، کسی مرد کو جیل میں ڈال دینا، یہ اخلاقیات قانون کے بھی خلاف ہے، یہ عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے، اور یہ اسلامی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ غامدی صاحب، یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کیا عورت کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کسی بھی معاملے میں؟ جو شریعت کے احکام ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیل کی سزا تجویز نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیے، یا تو سزائیں وہ ہیں جو مالی تاوان کی صورت میں عائد کی گئی ہیں جیسے دیت ہے، یا سزائیں وہ ہیں جو جسمانی تعذیب کی صورت میں عائد کی گئی ہیں جیسے 100 کوڑے ہیں، یا سزائیں وہ ہیں جس میں کوئی عضو کاٹا جاتا ہے یا آدمی کو قتل کی سزا دے دی جاتی ہے۔ تو شریعت نے تو ان سزاؤں میں کسی جگہ جیل کو شامل نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اجتہاد کا معاملہ ہے، ہم بعض جرائم میں جیل کی سزا پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی عزت آبرو ایک بار لوگوں کی نگاہوں میں وہ نہ رہے جو ایک عورت کی ہونی چاہیے، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے زندگی بسر کرنا آسان نہیں رہتا۔ ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب، 1 منٹ کے لیے آپ بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ قرآن حکیم کی سلسلے میں جو آیت ہے وہ یہ ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، کہ جن عورتوں کے خلاف 4 شخص گواہی دے دیں بدکاری کی، ان کو گھروں میں بند رکھو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے بہت صراحت سے یہ کہا ہے کہ وہ انہیں گھروں میں بند رکھا جائے، انہیں جیل میں نہ بھیجا جائے۔ دوسرے قرآن کی ایک اور آیت للذین یؤلون من نسائہم ہمیں بتاتی ہے کہ اگر عورت مرد شادی شدہ ہیں تو انہیں زبردستی یا کسی ایسے طریقے سے 4 مہینے سے زائد ایک دوسرے سے دور رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جب آپ جیل میں بھیجتے ہیں مجرموں کو، تو جس سوسائٹی کے خلاف مجرموں نے جرم کیا ہوا ہے اسی سوسائٹی پر ٹیکس کر کے آپ کروڑوں روپے سوسائٹی سے وصول کر کے ان لوگوں کو پالتے ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی کے خلاف جرم کیے ہیں۔ اس لیے اسلام بحیثیت مجموعی جیل کی قید کو پرموٹ نہیں کرتا۔ تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عورت کو زنا کے کیس میں جیل میں نہیں بھیجنا؟ پراسیکیوشن سے پہلے کوئی تصور نہیں ہے۔ جب
قاضی فیصلہ کر لے گا تو جی ملک صاحب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جیل میں فقہا نے لکھا ہے صراحت کے ساتھ کہ جیل میں اسی کو بھیجا جائے گا جس سے خطرہ ہو کہ باہر رہ کر وہ فساد کرے گا، اور اس وقت تک جیل میں رکھا جائے گا جب تک کہ فساد سے خطرہ ہو۔ میری بات مجھے بات کرنے دیجیے۔ جی بات آپ کو کرنے دیں گے، مجھے بات کرنے دیں جی، اگر میں بات پوری کر لوں۔ اور اس شخص کو جس سے خطرہ ہو فساد کا اس کو جیل میں رکھا جائے گا، جب خطرہ ختم ہو جائے تو باہر نکالا جائے، بطور سزا کے، کسی جرم کی سزا کے طور پر جیل نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے، اسی پروگرام کے حوالے سے بات جاری رہے گی۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، وہ فاسق ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی، اور اب ہم گفتگو کریں گے قذف پر، کیونکہ حدود آرڈیننس پر گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم قذف پر بھی گفتگو نہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدود آرڈیننس میں قذف آرڈیننس اور زنا آرڈیننس علیحدہ علیحدہ قوانین کی صورت میں موجود ہیں، اور اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں سے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت یا مرد پر زنا کے حوالے سے لگایا جانے والا الزام غلط ہے اور وہ غلط الزام عدالت میں ثابت نہیں ہو پاتا تو پھر الزام لگانے والے کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت اس وقت تک غلط الزام لگانے کے والے کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو مظلوم ہے جس پر الزام لگایا گیا وہ دوبارہ عدالت میں نہ جائے۔ اور اس پر اب ہم بات چیت کریں گے، اور اس طرف ہم اپنے پینل کے جو ماہرین ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے مولانا عبد المالک صاحب، آپ اس موضوع پر گفتگو کیجئے۔ 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، اور 3 منٹ کے بعد 1 منٹ کے لیے میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا۔ قذف کا جو قانون ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کسی مزید قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے انگریزی دور استعمار کے آنے تک قذف کے جرائم پر سزائیں ہوتی رہی ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اسلامی کا ذخیرہ، فقہ اسلام، ان کے فیصلے وہ ایک قانون کا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ قانون ہے ہمارے لیے، اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے لگائے، اس لیے کہ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر چونکہ تم نے الزام لگایا ہے لہذا اس کے لیے 4 گواہ پیش کرو۔ عورت سے پوچھا کہ تم مانتی ہو اس کی بات کو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ لاؤ۔ جب 4 گواہ نہیں لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جس کو پہلے 100 کوڑے لگائے تھے بطور حد کے، اس کو بطور قذف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ حدود آرڈیننس صرف رہنمائی ہے۔ اسلام میں جو جج ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، وہ قانون ساز بھی ہوتا ہے۔ وہ جہاں قرآن و حدیث کے اندر کہیں متعین سزا نہیں ہے، وہ اپنے طور پر تعزیری سزا جاری کر سکتا ہے اور قانون بنا سکتا ہے۔ تو جج صاحبان کے سامنے تو قانون موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔ تو آپ نے یہ کہا نا مولانا صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اب ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ جو مظلوم ہے وہ عدالت میں نہیں جائے گا، بلکہ ریاست خود ہی غلط الزام لگانے والے کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ریاست مدعی، لیکن یہ اصل میں چونکہ جس پر الزام لگایا گیا ہے یہ چونکہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے،
عدالت کی عزت کا، حکومت کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے۔ زنا پر حد قذف اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جس نے کسی معصوم بے گناہ پر الزام لگایا ہے اس نے اس کی عزت پامال کی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی عزت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری بے عزتی کا بدلہ دلایا جائے اور الزام لگانے والے کو سزا دی جائے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، ورنہ سزا نہیں دی جائے گی، مدعی ہوگا۔ اب مفتی منیب الرحمان صاحب، قرآن کی آیت ہم نے یہاں پہ سنی، اس کے مطابق جو لوگ پاک دامن عورتوں پر غلط الزام لگاتے ہیں انہیں 80 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل۔ تو کیا وہ سزا اس وقت ملنی چاہیے جب ارونا آپ کے پاس چل کے آئے اور کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا یہ خود ریاست کو سزا دینی چاہیے؟ وہ آئے گی قاضی کے پاس، عدالت میں آئے گی۔ قرآن کے مطابق، آپ شریعت کے مطابق بتائیں، ان کا آنا ضروری ہے؟ ہاں ہاں ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آنر یا اپنی حرمت یا اپنے وقار کے خلاف سمجھتی ہے تو اپنے کردار کی تزکیے کے لیے جائے گی۔ غامدی صاحب، اس مسئلے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا عورت کو آنا چاہیے اور خود جانا چاہیے پھر کہ جی میرے پہ یہ الزام لگا تھا، اب ثابت نہیں ہوا، اب جس آدمی نے الزام لگایا اس کو سزا دیجیے، اس کی درخواست گزاری کرے وہ، یا ریاست کا کام ہے کہ اس کو اس کی جو زیادتی ہوئی ہے، جو اس کی توہین ہوئی ہے، جو اس پہ الزام لگایا گیا، اس کی سزا ملے؟ میرے نزدیک ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی کو آنا پڑے گا، عدالت بطور خود کارروائی کر سکتی ہے، وہ مسلمانوں کی عزتوں کی محافظ ہے۔ عزت اگر کسی عورت کی پامال کی گئی ہے یا اس پر کوئی الزام لگایا گیا ہے تو جس طرح اس کو حق ہے کہ وہ مدعی بن کر عدالت میں پیش ہو، اسی طرح عدالت بھی اگر محسوس کرتی ہے کہ گواہ جھوٹے تھے یا ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے اور اس طریقے سے اس کو سوسائٹی میں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ قرآن میں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، حدیثوں میں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اصل میں پروسیجرل لا ہے، یہ ہمیشہ عقل عام کے مطابق بنایا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جی ہاشمی صاحب، آپ؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قذف آرڈیننس میں کئی ایک باتیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ مثلا مفاد عامہ میں اگر کسی کو قذف کیا جائے تو وہ جرم نہیں ہے، اگر قذف میں بدنیتی شامل ہو تو جرم ہوگا، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نیک نیتی سے قذف کیا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے کتاب و سنت ہرگز اتفاق نہیں کرتے۔ قذف ہے، چاہے کوئی نیک نیتی سے کرے یا بدنیتی سے۔ البتہ عدالت میں دیا گیا بیان قذف نہیں ہوگا اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے، یا عدالت کسی کو سزا دیتی ہے تو اس کو بیان کرنا کہ فلاں آدمی کو عدالت نے اس جرم پر سزا دی ہے، وہ قذف نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ کیا ایسی خاتون کو عدالت میں نئے سرے سے پٹیشن لے کر جانا ہوگا، تو ایسا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو جب قذف کیا گیا تو وہ کہیں پٹیشن لے کر نہیں گئیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قذف کرنے والوں پر حد قذف جاری کر دی۔ مغیرہ بن شعبہ جو کہ گورنر تھے کوفہ کے، ان کو جب قذف کیا گیا اور 4 آدمی لے کر مدینہ منورہ میں ایک سب پہنچ گئے بیان دینے کے لیے، لیکن جب وہ جرم ثابت نہیں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ سے یہ نہیں کہا کہ تم نئے سرے سے پٹیشن دائر کرو۔ جی غامدی صاحب، آپ اس مسئلے پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں اس قذف کے حوالے سے قانون میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ یہی تبدیلی ہونی چاہیے کہ اس بات کو اس میں شامل کر دینا چاہیے کہ اگر کسی جگہ گواہ جھوٹے ہیں تو عدالت بطور خود کارروائی کا حق رکھتی ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی استغاثہ کرنے والی خاتون یا مرد اپنا مقدمہ لے جا سکتے ہیں اور اس پر کارروائی کرنی ضروری ہے، اسی طرح عدالت بھی اس معاملے میں اقدام کر سکتی ہے، اس میں ہرگز کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کوئی سوال اس حوالے سے غامدی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ مستغیثہ یا مستغیث تو عدالت کے پاس گیا اور عدالت نے ریلیف دیا، حد قذف جاری کر دی، کیا عدالت کا یا حکومت کا کام ہے کہ وہ الگ فورس شہروں محلوں میں چھوڑے کہ کوئی کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہا؟ کیونکہ عدالت کو پتہ تو تب لگے گا جب کوئی آ کر اپنا بیان کرے گا کہ میرے ساتھ میری عزت کو مجروح کیا گیا ہے۔ تو اگر اس کے لیے تو ایک فورس قائم کرنی پڑے گی ملک میں کہ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر بھائی کسی کو تہمت تو نہیں لگا رہا پکڑو سے۔ غامدی صاحب ان کے سوال کا جواب دیں۔ یہ مسئلہ تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ ایک مقدمہ عدالت میں آ چکا ہے، وہاں ایک خاتون پر یا مرد پر الزام لگا دیا گیا ہے، گواہ موجود ہیں، وہ گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں تو کوئی فورس قائم کرنے کی ضرورت نہیں یا قذف کے مجرم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو مقدمہ عدالت میں موجود ہے، اس پر کارروائی ہونی ہے، سوال اس کے بارے میں ہے۔ اگر عدالت میں جس
عورت یا مرد پہ لگایا جانے والا الزام غلط ثابت ہوا ہے، وہ کمزور ہے عورت، 1 سال غلط الزام کے تحت جیل میں گزار چکی ہے اور اس کی عزت خراب کر دی گئی ہے غلط الزام لگانے والوں کی طرف سے، اور اب اس کے پاس وکیل کو پیسے دینے کے لیے رقم بھی نہیں ہے، وہ عورت کہاں جائے؟ وہ عورت، اس کا ذمہ وار وہ جج ہے جس نے 1 مہینہ 1 سال اس کو جیل میں تو اس رکھا ہے۔ جج کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ پھر اس جج کے خلاف دوسرے ججوں کو کارروائی کرنی چاہیے، عدالتی نظام تبدیل کرنا چاہیے، عدالتی نظام تبدیل کرنا چاہیے۔ جج کو اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی غلط ہے، بے گناہ ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ اس کو حدود آرڈیننس کی جو رہنمائی ہے وہ صرف رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے، جج اس کا پابند نہیں ہے۔ تو جب وہ پابند نہیں ہے تو جج از خود دیکھ سکتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے، وہ شارع ہوتا ہے، وہ قانون ساز ہوتا ہے، اور وہ اسمبلی جس میں جو حلا موجود ہیں وہ قانون ساز نہیں ہیں۔ یہ جج صرف قانون کی تشریح کرنا اس کا حق نہیں ہے، بلکہ قانون بنانا بھی غلط اس کا حق ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ قوانین، ان کے فیصلے ان لوگوں کے سپرد کیے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ یہاں جج ایسے مقرر کرنی چاہیے جو مفتی منیب الرحمان جیسے ہوں، اور اسی طرح کے ڈگریوں والے ہوں، اور علماء ہوں، اور وہ جج جن کے پاس قرآن و سنت کی ڈگری نہیں ہے ان کو جج نہیں ہونا، ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنتی ہے، 2 دوزخی ہیں۔ جنتی وہ ہے جو حق کو جانے، حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور دوزخی وہ جس کو حق کا پتہ نہ ہو فیصلہ کرے، وہ بھی دوزخی ہے، اور حق کا پتہ ہو خلاف فیصلہ کرے وہ بھی دوزخی ہے۔ جی میرا خیال ہے کافی، لہٰذا ایسے جج ہونے چاہیے۔ آپ اس وقت ججوں کو خود بیٹھ کر کے فیصلہ کرنا آپ نے بات کافی واضح کر دی ہے، آپ نے ہیں۔ حل بتا دیا۔ جی غامدی صاحب، آپ کوئی آخری حل بتا دیں۔ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، قانون میں دیکھیے، ترمیم ہم تو ہونی چاہیے۔ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا آرڈیننس نہایت ناقص ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جو ضابطۂ تعزیرات اور ضابطۂ فوجداری ہے اس میں ضروری ترامیم کرنی چاہیے، اور اس طرح کے تمام نقائص کو ختم کر دینا ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، اس کو قائم رکھا جائے۔ حدود اللہ کو، حدود آرڈیننس کو ختم کرنے کی جو بات کرے گا ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، اس کو نہیں ختم کرنا۔ حدود آرڈیننس کی بات ہی نہیں ہوئی، یہ اس پر ہم کہتے ہیں یہ حدود جس طرح مولانا مالک صاحب حدود اللہ، ہم خوش تھے کہ طفیل ہاشمی صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ حدود اللہ، اور آپ نے بھی صحیح مسئلہ اٹھایا کہ حدود اللہ نہیں، حدود آرڈیننس۔ اب حدود اللہ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ حدود اللہ کے ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کسی حکمراں حدود اللہ کے بل بوتے پر اگر ختم کرنا چاہے گا ہم نہیں ختم کرنے دیں۔ حدود اللہ کے ختم کرنے کی بات ہو بات نہیں کی ہے انہوں نے، آرڈیننس کو ختم کرنا آڑ ہے، اور اس واسطے خواتین آئین کمیشن نے حدود مطالبہ کیا ہے، خواتین آئین کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ حدود آرڈیننس کو ختم کیا جائے۔ نہیں، ہمیں اس سے کوئی زنا بالرضا کو جس طرح پہلے جرم نہیں تھا اسی طریقے سے غیر جرم قرار دیا جائے۔ جی غامدی صاحب، کیا یہی بات کہہ رہے ہیں اب ان کو بھی موقع ہے۔ غامدی صاحب، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ حدود آرڈیننس ختم کیا جائے؟ جی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کے حدود ابدی ہیں، اللہ کی قائم کردہ سزائیں ابدی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، کوئی مسلمان ان سے اختلاف کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے جو آرڈیننس بنایا گیا ہے وہ ناقص ہے، اس کو ختم کر کے دیکھیں نا، آرڈیننس کی بات، حدود اللہ کی بات ہی نہیں ہو رہی، قذف پہ آ جائیں نا، قذف کی بات کریں۔ قذف کا جو مسئلہ ہے، جو قذف کا معاملہ ہے جس پر ہم یہاں طے ہو گیا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں رہا۔ کیا طے ہوا بتائیے؟ ہم تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ معاملہ اس کا زیر بحث یہ آیا کہ اگر ایک مقدمہ جاتا ہے، ایک آدمی نے، وہ صحیح، اس سے متفق ہے، کیا مقدمہ چلا گیا نا، چلا گیا، تہمت لگائی اور ثابت نہیں ہوئی، قذف لگا دو، قذف از خود لگ جانا چاہیے نا۔ ہاں قاضی لگائے گا، بات ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں۔ اس پہ تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ از خود لگ جانا چاہیے۔ میرے نزدیک پہلے ہی معاملہ بالکل واضح تھا، آپ کا سوال واضح تھا، اس کا ہم نے نہایت واضح جواب دیا تھا۔ مفتی صاحب جو بات کہہ رہے تھے اس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں، میرا ایک نقطہ اختلاف ہے۔ میں اس موقع کے اوپر یہ بات بھی حق رکھتا ہوں واضح کرنے کی کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو قائل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے۔ میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود کو، پیغمبر کے قائم کردہ حدود کو آخری درجے کی حجت سمجھتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے ان کو واجب الاطاعت سمجھتا ہوں۔ ان کے ختم کرنے کا کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ زیر بحث ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس کو واضح رہنا چاہیے۔ میرا سوال ہے جی، میرا اس پر سوال ہے۔ غامدی صاحب اور مالک صاحب اور منیب صاحب میری بات سنیں گا، یہ جو بات آپ نے کہی، کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا
کہ وہ حدود اللہ کے خلاف سوچ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اور نہ یہ سوال یہاں زیر بحث ہے۔ سوال زیر بحث تھا قذف کا، اور منیب صاحب نے اتفاق کیا کہ اگر عدالت میں کیس ہے اور وہ ثابت نہیں ہو سکا تو جس نے وہ کیا اس کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے، اس کے خلاف سزا ہو سکتی ہے۔ افتخار صاحب، میں جو غامدی صاحب نے بات کہی ہے اس پر میں اپنا نقطہ استحقاق میرا سن لیجئے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اور سنت میں جو حدود ہیں اٹل ہیں، مانتے ہیں۔ اب جج کے پاس کتاب اللہ اور حدیث کی کتاب رکھ دی جائے گی میز پر، یا ان قوانین کو مدون کر کے ایک ضابطے اور نظام کی شکل دی جائے گی، وہ دے گا تو وہ بھی انسان ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ جو عہد ہے، جو زمانہ ہے، فقہا نے بھی کوڈیفیکیشن کی ہے تو اس کو کوڈیفائی تو کیا جائے گا، یا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام قانون کی کتابیں اٹھا کر پھینک دیں اور بس وہ کتاب اللہ اور حدیث رکھ دیں اور بس وہ فیصلے کر دیں۔ میری وضاحت باقی ہے جناب۔ گزارش یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کا ایک حصہ وہ ہے جو حدود اللہ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو تعزیرات ہیں۔ تعزیرات کے بارے میں جو بات کی ہے تو فیل ہاشمی صاحب نے، میں نے بھی وہی بات کی ہے، اور وہ تعزیرات جو ہیں ان کے اندر جج از خود بھی ان کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن حدود آرڈیننس کا وہ حصہ جو 5 حدود ہیں ان کی ہم تحفظ کر منسوخ نہیں کرنے دیں گے۔ حدود آرڈیننس کو وہ منسوخ نہیں ہوگا۔ مالک صاحب کسی نے نہ بات کی ہے، نہ یہ معاملہ زیر بحث ہے، نہ یہ بات کر رہے ہیں، نہ یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ قذف پہ بات ہو رہی ہے، قذف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ ہم قذف پہ بات کر رہے ہیں۔ مولانا مالک سے میری بات کر لوں۔ مولانا صاحب جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، ہم وہ بات کرتے ہیں، لیکن کر لو نا، نہیں وہ لمبی ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیں میں بات کروں۔ حدود آرڈیننس کو ختم کرنے کی آڑ میں حدود اللہ کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہم اس سازش میں شریک نہیں ہیں، نہ شریک ہوں گے۔ آرڈیننس کو کسی بھی فورم پر ختم کرنے کی بات ہوگی۔ کیا غامدی صاحب ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ حدود آرڈیننس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی آڑ میں حدود اللہ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جا رہا ہے کہ اس ناقص قانون کی جگہ پر بہتر قانون سازی کی جائے، کس طریقے سے یہ بات ہے کہ اچھا وہ مین میڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کوڈیفیکیشن، اس کی ورڈنگ آدمی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ دیکھیں، یہ بات مفتی صاحب آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے۔ بالکل۔ مجھے ایک منٹ دے سکتے ہیں سر؟ میں مطلب ہم چلنا چاہتے ہیں، بڑا ابہام ہے، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بات صرف کر رہے ہیں قذف کی۔ خداوند کریم ہمارے سب گناہ معاف کرے، اور وہی بہتر ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا اور دلوں کے بھیج جاننے والا۔ ہم بات کر رہے ہیں قذف کی، اور ایک ایسی بات کہ ایک پر تہمت لگ جاتی ہے، ثابت نہیں ہو پاتی۔ ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ کی مدد چاہتے ہیں، ان انسانوں کے لیے مدد کریں جو نہیں جا سکتے اپیل میں، جو FIR نہیں درج کروا سکتے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات کہ زنا بالجبر کو سمپل زنا سے الگ جرم سمجھا جائے، یہ ایک اجتہادی رائے ہے۔ ایک اجتہادی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی زنا بالجبر اور زنا بالرضا دونوں الگ الگ جرم ہیں۔ دوسری اجتہادی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جرم ہیں۔ حدود کے قوانین اس دوسری اجتہادی رائے کی بنیاد پر بنائے گئے، لیکن تجربے سے پتہ چلا کہ یہ رائے درست نہیں تھی، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ زنا اور زنا بالجبر میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان دونوں کو ایک ہی کلوز میں رکھ دینا میری نگاہ میں مناسب نہیں ہے۔ زنا کی تعریف اور زنا بالجبر کی تعریف بھی مختلف ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کو سیپریٹ ٹریٹ کیا جائے اور دونوں کے حوالے سے شہادتیں اور اس کے نتائج الگ متعین کرنے کے بعد آرڈیننس میں مناسب ترمیم کی جائے۔ ویلکم بیک۔ آپ نے محمود غازی صاحب اور انیس احمد صاحب کو سنا۔ اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زنا بالجبر حدود اللہ میں شامل ہے؟ تو سب سے پہلے میں غامدی صاحب آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی جو آیت 32 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ حرابہ بھی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزائیں خود اللہ تعالیٰ مقرر کر رہے ہیں۔ حرابہ کے جرم کا مطلب یہ ہے کہ چوری ڈاکہ بن گئی ہے، قتل دہشت گردی بن گیا ہے، زنا بالجبر بن گیا ہے۔ اس طرح کے جرائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں 4 سزائیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ ایسے مجرموں کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے سلیب دی جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، اور چوتھی سزا اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ عدالت کو قرآن نے اختیار دیا ہے کہ وہ ان میں سے جو سزا چاہے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے دے سکتی ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک زنا بالجبر کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ سزاؤں کے تحت آتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کے تحت زنا بالجبر کے مجرم کو عدالت سزا دے سکتی ہے۔ جی مفتی منیب الرحمان صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے نزدیک زنا جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو وہ تو رجم کیا جائے گا، خواہ اس نے جبرن کیا ہے رجم کیا جائے گا، اور جو مکرہ ہے جس پر جبر کیا ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ ریپ کیا گیا ہے، زنا بالجبر کیا گیا ہے اور 4 شہادتیں موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان کو تعزیراً سزا دی جائے گی، جو موت بھی ہو سکتی ہے، انتہائی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں وہ بطور تعزیر ہوگی۔ جی مالک صاحب، کیا زنا بالجبر حد میں آتا ہے؟ زنا لغت جو ہوتی ہے اور شرعی اصطلاحات وہ اپنے پاس سے نہیں گڑھی جاتی۔ زنا کا معنی لغت میں اور شریعت میں ایک ہی ہے کہ جو حرام وطی کرے، یہ زنا ہے۔ آگے اس کی 2 صورتیں، ایک رضامندی سے، ایک جبر سے، سزا دونوں کی ایک ہے۔ نبی صلی اللہ اور اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے کہا ہے کہ اجتہادی ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ اجتہادی وہ ہوتا ہے جو کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہ آیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 واقعات پیش آئے جبری زنا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف میں روایتیں موجود ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ایک عورت جا رہی تھی، اس پر ایک آدمی زبردستی زنا کیا، اور اس کا کیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا جا تجھے اللہ نے معاف کر دیا، اور اس آدمی کو رجم کیا۔ میں حیران ہوں کہ جاوید الغامدی صاحب کو اس کو زنا سے نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حرابہ میں بھی تو کون سی بڑی سزا ہے اس کے مقابلے میں؟ جو زنا کی رجم کی سزا ہے وہی سزا جو ہے وہ حرابہ کے اندر بھی ہوگی۔ بنیادی ہمارا سوال یہ ہے، کیا زنا بالجبر حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے؟ حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ زنا حدود اللہ کے دائرے میں، زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، دونوں جرم ہیں۔ یورپ کے اندر زنا بالرضا تو بنیادی طور پر آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا؟ پھر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس آیت کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے حرابہ کے تحت لانے کی، جب زنا کے تحت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، میرا خیال ہے غامدی صاحب اور سزا دی جا سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زنا رضا سے ہو یا جبر سے ہو، اس کی سزا ایک ہی ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زنا اگر زنا بالجبر بن گیا ہے، چوری اگر ڈاکہ بن گئی ہے، قتل اگر دہشت گردی بن گیا ہے، تو پھر اس کی سزا حرابہ کے جرم کے تحت دینی چاہیے۔ اس آدمی نے 2 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ایک زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس کے لیے شریعت میں الگ سزا موجود ہے، وہ بھی اسے دی جائے گی۔ اس نے بالجبر کیا ہے، اس کو حرابہ کے تحت یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ جی ہاں، ہاشمی صاحب آپ بولیے۔ زنا بالجبر اس میں حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے، البتہ جو فرق ہے وہ اس کے ثبوت میں فرق ہے، اور ثبوت کے حوالے سے چونکہ زنا کے لیے ثبوت اور ہے، قرآن حکیم نے 4 گواہوں کی بات کی ہے، جبکہ زنا بالجبر کی جو روایت مولانا عبد المالک صاحب نے جس کا حوالہ دیا، وہاں سرکمسٹانشل ایویڈنس کو تسلیم کیا گیا۔ پھر جو آیت میں تلاوت کر رہا تھا، مفتی صاحب کو میں توجہ دلاؤں کہ وہ آیت یہ کہتی ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور اس کی جو تفسیر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ریپ کی اٹیمپٹ کرتے تھے، ان کے لیے جو ریپ کی اٹیمپٹ کرتے تھے ان کے لیے ہے۔ زمخشری نے، تبری نے،
اور قرطبی نے تمام، رازی نے تمام بڑے مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی ہے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین کہ خواتین سے کہا گیا کہ تم جب باہر نکلو تو بڑی چادر لے کر نکلو تاکہ تمہیں لوگ یہ جو بدکار قسم کے لوگ پھر رہے ہیں یہ تمہیں پہچان لیں کہ یہ شریف اور مسلمان گھرانے کی خاتون ہے اور تمہارے قریب نہ جائیں. یہ بطور خاص اس کانٹیکسٹ میں ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ اس کے ثبوت کا معیار مختلف ہے اس لیے بیشتر فقہا نے اس کو حرابہ میں رکھا ہے. مالکی فقہا میں سے دسوقی نے کہا ہے کہ یہ حرابہ ہے اور ابن عربی اس کو حرابہ کہتے ہیں اور قاضی ایاز نے اس کو حرابہ کے طور پر ثابت کر کے اس کی سزا دی ہے. اور اسی طرح کئی ایک شافعی فقہا اس کو حرابہ قرار دیتے ہیں. غرضے کے فقہا کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو اس کو حرابہ کہتی ہے. آج بھی عرب میں اس کے لیے الگ لفظ عربی زبان میں اغتصاب، آپ کی تشریح مختلف نظر آ رہی ہے. جی، اغتصاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں زنا بالجبر حرابہ میں آتا ہے اور زنا نہیں آتا. جی، زنا بالجبر حرابہ میں آتا ہے اور زنا نہیں آتا. نہیں، ہاں، زنا تو ایک الگ انڈیپینڈنٹ جرم ہے اور یہ زنا بالجبر جو ہے یہ حرابہ کی ان اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ جس میں دہشت گردی ہے، آگ لگانا ہے کسی کو اور اس طرح کے جو دوسرے جرائم ہیں ان جرائم میں یہ شامل ہے. اور اس کی سزا غالباً اس سے زیادہ سخت ہے جتنی کہ زنا بالرضا کی سزا ہے کہ اس میں مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دینے کی بات ہے یا قتل کر دینا، سنگین طریقے سے قتل کر دینے کی بات ہے. چونکہ جرم بڑا ہے اس لیے اس کی سزا بھی اس سے بڑی. زنا کے لیے قسم نہیں کی کہ زنا بالجبر کے لیے اور ہوگا، بلکہ زنا کی سزا یہ قرآن میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا بالجبر کی سزا قرآن میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں زنا کی سزا قرآن میں ہے. میرا سوال ہے کہ کیا زنا بالجبر جو جبر کے ساتھ زنا کیا جائے اس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کیا اس کی کچھ سزا تجویز کی گئی ہے یا نہیں؟ زنا کا جب ذکر آیا تو زنا بالرضا کا بھی حکم آ گیا، زنا بالجبر کا بھی حکم آ گیا، دونوں کا حکم آ گیا. زنا اسلام یہ کہتے ہیں اسلام میں کیا، اس میں اسلام کی کیٹیگوریکلی اسلام کیا کہتا ہے مجھے یہ بتا دیجیے. زنا بالرضا میں دونوں کو سنسار کیا جائے گا اور زنا بالجبر میں زانی کو سنسار کیا جائے گا اور مکرہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جی، آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں جو سوال میرا ان سے ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں جی دونوں میں فرق کیا جائے گا. عقل کہتی ہے کہ فرق کیا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرق کیا ہے. قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. مفتی صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر زانی کوارا ہے، خواہ اس نے رضامندی سے زنا کیا ہے یا اس نے بالجبر کیا ہے، اس کی سزا 100 کوڑے. اور اگر زانی شادی شدہ ہے، خواہ اس نے بالجبر زنا کیا ہے یا رضامندی سے، اس کی سزا رجم. یہ سزائیں زانی کے لیے خواہ وہ رضامندی سے کرے یا بالجبر ایک ہی ہیں. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی سزا الگ الگ ہے. مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کی سزا ایک ہی ہے. اب زنا بالجبر میں گواہی کا مطالبہ کیا گیا ہے حدود آرڈیننس 1979 میں، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ اس کو اگر ایمبیگوٹی کلیریفائی کر دیا جائے، اگر 4 گواہ بھی نہیں، اعتراف بھی نہیں، قرائن کی شہادت موجود ہے، میڈیکل ٹیسٹ، ڈی این اے ٹیسٹ، دیگر شہادت موجود ہے تو اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا زنا بالجبر حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے. اس کے اوپر ہمارے تمام شرکا نے کیا کہا؟ جی، کم سے کم لفظوں میں بیان کیجیے. زنا زنا ہے، قرآن نے اسے تقسیم نہیں کیا. اس کی آخری سزا جو ہے وہ رجم ہے اور اس سے زیادہ سنگین سزا کا کوئی تصور نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ اگر زنا بالجبر میں شہادتیں موجود نہ ہوں، اقرار و اعتراف اور کنفیشن نہ ہو تو قرائن کی شواہد کی بنا پر سزائے موت پھر بھی دی جا سکتی. جی ملک صاحب. زنا ہے، چاہے بالرضا ہو یا بالجبر ہو، دونوں کی سزائیں ایک ہی ہیں اور اپنے پاس سے لغت نہیں گھڑی جا سکتی. ٹھیک. ہاشمی صاحب. زنا بالجبر بھی حدود کے دائرے میں آتا ہے. البتہ میرے نقطہ نظر سے زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں یہ فرق ہے کہ زنا بالجبر حرابہ میں آتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے ثبوت کا طریقہ کار مختلف ہے اور پھر اس کی شرائط مختلف ہیں کہ زنا بالرضا میں محسن اور غیر محسن کی الگ الگ سزا ہے،
جبکہ زنا بالجبر میں محسن اور محسن غیر محسن کا فرق نہیں. جی غامدی صاحب. جی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا جائے. زنا الگ چیز ہے، اس کا بالجبر ہونا ایک الگ چیز ہے. عقل اگر یہ تقاضا کرتی ہے کہ چوری اور ڈاکے میں فرق کیا جائے تو وہ یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ زنا اور زنا بالجبر میں فرق کیا جائے. اللہ کی شریعت اس سے بری ہے کہ اس نے یہ فرق نہیں کیا، اس نے یہ فرق کیا ہے اور دونوں کی سزاؤں کو بالکل الگ الگ کیا ہے. حرابہ کا جو لفظ ہے وہ ایک جامع تعبیر ہے، وہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ تمام جرائم اس کے تحت آ جائیں جو چوری میں شدت پیدا کر دیتے ہیں، جو ڈاکے میں اس کو بدل دیتے ہیں، یا جو کسی اور جرم میں اس نوعیت کی شدت پیدا کر دیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، جیسے قتل دہشت گردی میں بدل گیا ہے، چوری ڈاکے میں بدل گئی ہے، زنا زنا بالجبر میں بدل گیا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان تھا ہمارے اوپر کہ اس نے ایک جامع آیت ایسی سورہ مائدہ میں اتار دی جس کے تحت ہم ان سب جرائم سے نمٹ سکتے ہیں. اور ان کی سزائیں بھی بیان کر دی گئی ہیں اور وہ نہایت سخت سزائیں ہیں اور قرآن مجید نے یہ بیان کر دی ہیں. لہذا ہمارے نزدیک یہ حرابہ کا جرم ہے اور یہ بالکل حدود اللہ کے تحت آتا ہے. اس کی سزا بھی الگ ہے اور اس سزا کو نافذ کرنے سے پہلے اس کو ثابت کرنے کے ذرائع بھی اس سے مختلف ہیں جو عام زنا کے بارے میں بیان کیے. ناظرین، کیا زنا بالجبر حدود اللہ کے دائرے میں آتا ہے؟ کہ سوال کے جواب میں آپ نے تمام شرکا کی رائے سن لی. ہم یہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کا باقی حصہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. ذرا سوچئے ڈبیٹ کے آخری حصے میں اب ہم اس سوال پر غور کریں گے کہ ترجیحات کے مطابق حدود آرڈیننس میں کیا تبدیلیاں کی جانی چاہیے. یہ جو پوری ڈبیٹ ہم نے اب تک کی ہے اس میں کن کن امور پر ہمارا اتفاق رائے ہوا اور ہم اپنے جو یہاں پہ مقررین ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تبدیلیاں یہ تجویز کرتے ہیں. میرے نزدیک ایک تو اس میں جو تعزیرات کا شعبہ دیا گیا ہے، مختلف سزائیں یا اس طرح کی چیزیں، اس کو نکال کر پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا جائے اور اس میں وہ قاضی جو عالم بالشریعہ ہے اور فقہی اجتہاد کے منصب پر فائز ہے، اس میں سزا کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کو اس کی ثوابدید پر، کیس کی نوعیت پر چھوڑ دینا چاہیے. زنا بالجبر کے حوالے سے یہ جو وضاحت آئی ہے کہ جس پر جبر کیا گیا ہے وہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس کو بالکل کلیئر کر دینا چاہیے. اور حد قذف کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ ابہام باقی نہ رہے. ہم ابہام کو دور کرنے کے قائل ہیں. ہم اگر کوئی کمی یا اضافہ ہے اس سے انکار نہیں کرتے، وضاحت کی ضرورت ہے تو اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم منسوخ کرنے کی بات نہیں، اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں. جی غامدی صاحب، جو بات منیب الرحمان صاحب نے کہی ہے اس سے آپ کو اتفاق ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی اپنا نقطہ بیان کر دوں. میرے نزدیک یہ جو موجودہ آرڈیننس ہے یہ تدوین جدید کا تقاضا کرتا ہے. مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا. اس کو حدود و تعزیرات کا جو ہمارے ہاں پہلے سے ایک نظام موجود ہے، ضابطۂ تعزیرات کا اور ضابطۂ فوجداری کا، اس میں شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حدود ابدی ہیں، اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ ہمیشہ نافذ رہنی چاہیے. البتہ اس آرڈیننس کے ذریعے سے ان کی جو تعبیر کی گئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن میں تبدیلی ہونی چاہیے. ایک یہ تبدیلی ہونی چاہیے کہ زنا اور زنا بالجبر کے معاملے کو واضح کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ دونوں الگ الگ جرم ہیں، ان کی سزا بھی الگ الگ ہے اور اس لحاظ سے قانون کی تدوین اثر نو کر دینی چاہیے. دوسرے یہ کہ یہ قانون سزا میں ثبوت کی بنیاد پر فرق کرتا ہے، یہ چیز اخلاقیات قانون کے خلاف ہے، یہ چیز اس میں سے نکال دینی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ گواہوں کے معاملے میں جنس اور مذہب کی بنیاد پر تفریق کا تصور دیتا ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر سے ختم کر دینی چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جن جرائم کے بارے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرابہ کا ایک اصول بیان کیا ہے، ان جرائم کو اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک جامع طریقے سے ان تمام جرائم کا احاطہ کر سکے جن جرائم کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح سے 5ویں چیز یہ ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت کا جو اصول شریعت میں ثابت ہے اور جس کو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے اس کو اس قانون کی روح میں شامل کرنا چاہیے. یہ تغیرات اس میں کر کے اس کو ضابطۂ تعزیرات اور ضابطۂ فوجداری کا حصہ بنا دینا چاہیے. میرے نزدیک اس کے لیے صحیح طریقہ یہی. تو یہ آپ نے 5 تبدیلیاں اس میں تجویز کی ہیں.
جی مولانا عبد المالک صاحب، ان 5 تبدیلیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں ان تبدیلیوں کا قائل ہوں جو مفتی منیب الرحمان نے بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ 2 تبدیلیاں اور میں چاہتا ہوں جی، اور پورے نظام کے اندر وہ تبدیلیاں چاہتا ہوں کہ پولیس کو دینی تعلیم کے مطابق تربیت دی جائے۔ نمبر 1، اس وقت تک پولیس ان کیسوں میں مداخلت نہ کرے، صرف عدالتوں کے اندر جائے۔ نمبر 2، عدالتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ حدود کی جو فیصلے ہیں اس کے اندر وہ ایسے ججز ہونے چاہیے جن کے پاس علم دین کی ڈگری بھی ہو، سند بھی ہو۔ جی طفیل ہاشمی صاحب، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ جی، ایک تو یہ میں ان نکات کی جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور غامدی صاحب نے کہے ہیں، ان سب کی تائید کرتا ہوں کہ یہ تبدیلیاں آپ میں ہونی اس طرف بھی تائید کر رہے ہیں؟ جی جی، اس لیے کہ یہ تبدیلیاں ان میں ضروری ہیں۔ اس پر اضافہ کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک حدود اللہ کا تعلق ہے تو وہ کسی تبدیلی اور کسی ترمیم کے ذریعے سے حدود اللہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس بات کو انشور کیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جو تبدیلیاں ہوں گی یا جو نیا قانون بنے گا اس میں وہ بھی لازماً اس کی دفعات، اس کا پروسیجر، وہ سب ایک قانون کی ڈرافٹنگ کی شکل میں ہوگا۔ اس پر یہ ہرگز نہ لکھا جائے کہ یہ وہ کچھ ہم نے کر دیا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی سمجھ سے کرتے ہیں اور اس میں جو غلطی ہوگی اس غلطی کو درست کرنے کی گنجائش باقی رہنی چاہیے، ورنہ یہ کہ جب ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے تو پھر اس کی وجہ سے معاملات حساس ہو جاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب ہم اس گریٹ ڈبیٹ کو، اس عظیم مباحثے کو ذرا سوچیے کے عنوان سے جو ہم نے کیا، اس کو ہم آخری مرحلے میں داخل کر رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ آپ پوڈیم پہ آئیے اور اختتامی کلمات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدود قوانین کے بارے میں جو علمی اور نظریاتی اور فکری مباحثہ ہوا سنجیدہ ماحول میں، اور سب کو اپنا اپنا موقف بیان کرنے کا مناسب وقت دیا گیا، اس تمام تر بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود غیر متبدل، ابدی اور دائمی ہیں۔ جہاں تک حدود آرڈیننس کا تعلق ہے، اس میں ترمیم کے، اضافے کی، حذف کی گنجائش ہے، ابہام کو، اجمال کو دور کرنے کی گنجائش ہے۔ قذف کے معاملے میں ابہام کو دور کر کے وضاحت کو شامل کرنے کی گنجائش ہے۔ زنا بالجبر کے حوالے سے وہ خاتون جس کو جبراً ریپ کیا گیا ہے اس کو بری الذمہ قرار دینے کی اس میں سری کلاز شامل کر دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مرد ہو یا عورت، اس کا جرم ثابت ہونے اور سزا کا اعلان ہونے سے پہلے
پیشگی طور پر قید کی سزا دینا، حوالات میں رکھنا، یہ اسلامی اور منصفانہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب ایسا کوئی جرم ہو اور مستغیث یا مستغیثہ استدعاء کے لیے جائے تو اس کے لیے گنجائش ہو کہ ڈائریکٹ عدالت میں اور قاضی کے پاس جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا نظام ایسا ہو جائے کہ تمام ہمارے جج دینی تعلیمات اور فقہی مہارت کے ساتھ ساتھ جو جدید قانون کی مہارت ہے یہ کلی مہارت ہو جائے تو وہ ہر عدالت اسلامی عدالت ہو جائے گی۔ لیکن جب تک اس طرح کے حالات میسر نہیں ہیں تو اس وقت تک فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ یہ ایک ضرورت ہے اور آئین میں موجود ہے، اس کو باقی اور قائم رہنا چاہیے۔ لیکن ان میں جو ججوں کا معیار ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہیے اور صاحبان علم اور فقہی اجتہادی اہلیت کے حاملین کو اس میں جج کے طور پر مقرر کرنا چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ اپنی نشست پہ واپس آ جائیے۔ اب جناب جاوید غامدی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوڈیم پہ آئیے اور اختتامی کلمات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر بحث موضوع کے بارے میں تو ہم نے اپنے خیالات کا اظہار اس دوران میں بہت تفصیل کے ساتھ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی غیر معمولی تقریب تھی کہ پہلی مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ وہ مسائل جو ہمیں دینی مذہبی حوالے سے درپیش ہیں ان پر آزادانہ ماحول میں بحث کی جائے، ان کا جائزہ لیا جائے، ان کی تنقید کی جائے، ان میں اگر لوگوں کے مختلف نقطہ نظر ہیں تو وہ نقطہ نظر سامنے آئیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ کس کی بات معقول اور مدلل ہے اور کس کی بات میں کوئی خامی ہے۔ اس لحاظ سے یہ تقریب یادگار رہے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کو بھی اس کی مبارک دینی چاہیے۔ اس سے اگر صرف اتنا ہی ہو جائے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سلیقے کے ساتھ سنیں، ایک دوسرے کی بات سے سلیقے کے ساتھ اختلاف کریں، دوسرے کی نیت پر حملہ آور نہ ہوں، ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جو بات کہنے والا ہے اس کی بات جیسے کہی جا رہی ہے اس کو ویسے ہی لیا جائے۔ ہر شخص کے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور خدا کی عدالت میں جب لوگ پیش ہوں گے تو وہاں کسی کے پاس اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تمام خیالات، تمام افکار اور ہماری تمام نیتیں برہنہ ہو چکیں گی اور وہ ایک ایسی عدالت ہے جس کے خوف کو اپنے سامنے رکھ کے ہمیشہ ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں اپنی رائے دینی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ روایت آگے بڑھتی ہے تو شاید ہم اپنی قوم کو اتنا ایجوکیٹ کر سکیں، اس کی تعلیم کا اتنا اہتمام کر سکیں، اس کے شعور کو اتنا بلند کر سکیں کہ وہ صحیح معنی میں دین کو بھی سمجھ سکے اور دینی معاملات میں ایک بیدار اور متنبع قوم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس لیے کہ آخری فیصلہ بہرحال قوم ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی چیز اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو اس کو قانون اور عدالت تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا ہے ان میں قوم کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اچھے نمائندوں کا انتخاب کرے گی، اچھی پارلیمنٹ کا انتخاب کرے گی تو اچھے قانون بنیں گے، اور اگر پہلے سے کسی قانون میں کوئی خامی ہے تو وہ خامی دور ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح اگر اس حد تک بھی ہمیں کامیاب کر دیتی ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو یہ صحیح مشکور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو صحیح بات کہنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جاوید غامدی صاحب۔ حامد میر، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ کو بھی مبارک ہو، پوری قوم کو مبارک ہو۔ جو کچھ کیا اور جو بات یہاں پہ ہوئی ہے، حقیقت میں اگر یہ رویہ ہمارا ہو چیزوں کو جاننے کا، چیزوں کو سمجھنے کا اور سمجھنے کی خواہش کا اور ایک دوسرے کے اعتراضات کو اس سکون سے سننے کا، تو بہت بہت بڑی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں اور ہم وہ رستہ نکال سکتے ہیں جس پہ حکم ہے ہمیں ہمارے رب کا کہ تم اس رستے پہ چلو جو سیدھا رستہ ہے۔ اور یہ جو ذرا سوچئے پروگرام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ صرف ایک مخصوص پروگرام کی حد تک تھا، انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا آنے والا کہ ذرا سوچئے میں صرف حدود آرڈیننس ہی ہماری ترجیحات میں نہیں تھا، ذرا سوچئے میں ہماری ترجیحات میں وہ تمام مسائل موجود ہیں جن کا واسطہ پاکستان کے عوام کو پڑتا ہے، یہاں کے رہنے والوں کو پڑتا ہے، جن کا تعلق قانون سے ہے، جن کا تعلق معاشیات سے ہے، جن کا تعلق معاشرت سے ہے، جن کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ اور حامد،
آپ نے تو آج کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو نارملی کی جاتی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ اب کافی وقت ہو چکا ہے. ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، طفیل ہاشمی صاحب، جاوید غامدی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ذرا سوچئے، ڈبیٹ کو ریپ اپ کرنے سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو مزید تقسیم ہونے سے بچائے اور اس قسم کی ڈبیٹس کے ذریعے قوم میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو. اس معاشرے کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے، یہ ہے ہمارا موقف، یہ ہے ہماری خواہش، یہ ہے ہمارا مطمع نظر. جیو ذرا سوچ کے. شکریہ. سوچنے کا شکریہ. پارلیمنٹ کب سوچے گی؟